نمبر 1 یہ سوال تھا کہ جو ہے وہ لیکوریا اگر ہو رہا ہو تو اس سے نماز ہو جاتی ہے. دیکھیں لیکوریا اگر ہے کسی کو اس طرح بیماری ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جس طرح واش روم میں جا کر پاکی حاصل کرتے ہیں اس طریقے سے پاکی حاصل کر لیں. کہیں کوئی اس طرح ناپاکی لگی ہوئی ہے کپڑے پر لگی ہوئی ہے وہ بھی پاک کر لیں. اس کے بعد وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. اچھا کسی کو اتنا زیادہ لیکوریا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتی تو ان کے لیے پھر شرعی معذور کا حکم ہوگا, شرعی معذورہ ہوں گی یہ. اور اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ ایک وقت کی نماز کے لیے وضو کریں اور اس کے بعد نمازیں پڑھیں, نوافل پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں. اگر وہی عذر پایا جا رہا ہے تو ان کی نمازوں میں ان کے وضو میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور عذر پایا جائے گا تو پھر ناقص سے وضو ہوگا, وضو ٹوٹ جائے گا. ورنہ وہی عذر ہے تو پڑھتی نہیں یہاں تک کہ جو نماز کا وقت ختم ہو جائے تو خود بخود ان کا وضو ختم ہو جائے گا. پھر پاکی حاصل کر کے جس طرح ہم نے عرض کیا پاکی حاصل کر کے وضو کر کے پھر وہی حکم کے تحت نمازیں پڑھیں گی, نوافل پڑھ سکتی ہیں. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ عورت اچھا یہ ہو گیا ہے. اچھا اس کے بعد کھڑے ہو کر وضو کرنا, بیٹھ کر وضو کرنا سنت ہے. کھڑے ہو کر بھی وضو کیا, بعض اوقات سنک ہوتا ہے یا اس طرح جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی کھڑے ہو کر وضو اگر کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں, ہو جاتا ہے. بیٹھ کر کرنا سنت ہے. اچھا اس کے بعد اگر دیکھیں کہ یہ سوال ہوا کہ حسد کا خیال جو ہے وہ دل میں آیا کسی کے لیے تو گناہ ملے گا یا نہیں, تو میری بہن نے بڑی معصومیت سے سوال کیا ہے. تو بات یہ کہ حسد کا خیال دل میں آیا ہے تو دل پر پکڑ نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس پر پکڑ نہیں فرماتا جب تک وہ زبان سے سرزد نہ ہو یا عمل سرزد نہ ہو. تو بہرحال آپ کا یہ اچھا خیال ہے کہ بھائی دل میں حسد کا خیال بھی آیا ہے تو میں توبہ کر لوں تو بہت اچھی بات ہے. صوفیہ یہی فرماتے ہیں کہ گناہ کرنا تو گناہ ہے, دل میں خیال آنا بھی برا ہے, تو لہٰذا دل پر ہی قید لگائی جائے کہ اس میں گناہوں کا خیال نہ آئے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ زوال کے وقت جو ہے وہ اگر قرآن شریف پڑھنا جو ہے وہ بہتر یہ کہ نہ پڑھے تو پہلے سے دم کیا ہوا پانی اگر رکھا ہوا تو پی سکتے ہیں یا نہیں. تو بات یہ کہ بہتر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت زوال کے وقت یا غروب آفتاب کے وقت یا طلوع آفتاب کے وقت نہ کریں, لیکن کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور دم کیا ہوا پانی ہے تو دم بھی آپ کر سکتی ہیں, اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے پہلے سے دم کیا ہوا پانی اگر رکھا ہوا ہے تو وہ بھی پی سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. یہ رمضانوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے, رمضان کی بات نہیں ہو رہی. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی کو گردے میں تکلیف ہے تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب اگر کوئی ایسی تکلیف خدا نہ خواستہ, ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا اعتکاف مکمل فرمائے, برکت عطا فرمائے, ایسی تکلیف ہو جائے کہ جس میں قابل برداشت نہ ہو تو اس میں بامر مجبوری اگر ڈاکٹر کے پاس گئے اس میں کوشش یہ کریں کہ ڈاکٹر کو بلوا لیں مسجد میں تاکہ وہ مسجد میں دیکھ لیں آپ کا اعتکاف بچ جائے. لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے تو ڈاکٹر کے پاس آپ چلے گئے تو گناہگار نہیں ہوں گے, لیکن اعتکاف بہرحال ٹوٹ جائے گا. پھر جب صحیح ہو جائیں تو اعتکاف کی جو ہے قضا کر لیجئے گا. قضا اس کی ایک ہی ہوگی کہ جب بھی آپ قضا کریں گے تو مغرب سے آپ مسجد میں ہوں گے اگلی مغرب تک, اور درمیان میں جو روزہ آئے گا وہ بھی رکھنا ہوگا. نظر کے لیے وظیفہ بتا دیں تو سورہ قلم کی آخری 2 آیات یہ نظر کے لیے بہت زبردست ہیں. یہ 3 مرتبہ اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. اچھا نماز عید میں عورتوں کا حکم, نماز عید مردوں کے لیے جو ہے وہ واجب ہے, اور عورتوں کے لیے جو ہے نا یہ یوں سمجھ لیں کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, عورتوں کے لیے نہیں ہے. وہ گھروں میں بھی عید کی نماز نہیں پڑھیں گی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ کسی مسجد میں, بہت بڑی مسجد ہے, اہتمام ہے وہ خواتین کے لیے, اور وہاں پر بالکل علیحدہ سے رکھا ہوا ہے, وہاں جا کر وہ پڑھنا چاہتی ہیں, پردے کا اہتمام ہے, انٹرنس یعنی انٹری اور ایگزٹ بالکل خواتین کا مختص ہے, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. تو اگر وہاں پر اہتمام ہے تو وہاں پر جا کر پڑھ سکتی ہیں, لیکن ان کے لیے واجب وغیرہ نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ سوال کی فقہ کے 4 امام ہیں تو ایک کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے. دیکھیں ہر ایک کو فالو کریں گے, فلاں چیز میں فلاں کی بات پسند آ گئی, فلاں معاملے میں مسئلے میں فلاں کی بات پسند آ گئی, تو یہ پھر آپ فالو نہیں کر رہے, یہ آپ اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں. تو آپ ایک کو جب فالو کرتے ہیں, مثال کے طور پر احناف
امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہر مسئلے میں ان کو فالو کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ کسی مسئلے میں یہاں کی بات, کسی مسئلے میں وہاں کی بات, ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی, اپنی خواہشات کو فالو نہیں کرنا, بلکہ امام کو فالو کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر. تو اس کے بعد اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی ائمہ ہیں, امام احمد بن حنبل ہو, امام مالک ہو, امام شافعی ہو, یہ سارے کے سارے حق پر ہیں, اپنی اپنی جگہ پر حق ہیں. اچھا اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ ماہ رمضان میں ایک مانگنے والی آئی تو پانی پلا دیا. باہر کوئی اس طرح آئے تو دیکھیں کوئی کافر ہو تو اس کو تو پلا سکتے ہیں, اس کو بھی یہ ضروری ہے کہ جی وہ رمضان کا احترام کرے, لیکن بہرحال اس کو آپ ایک جگہ کھڑے کر کے پلا سکتے ہیں اگر اس کو ضرورت ہے, لیکن کسی مسلمان کو اس طرح نہ پلائیں, اس میں اجتناب کریں. بہرحال تو توبہ وغیرہ کر لیں, اچھی بات ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں بہن, تو کچن سے کوئی چیز لینا تو ظاہر کوئی اور ہے ہی نہیں ہے آپ کے سوا, تو آپ لے سکتی ہیں, اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, لیکن لے کر فوراً اپنی جگہ واپس آ جائیں. تراویح میں سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور صورت یاد نہیں ہے تو کیا کریں, وہ اور صورتیں یاد کریں, چھوٹی چھوٹی صورتیں, جب تک یاد ہو تو سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں. کاروبار میں برکت کے لیے دعا تو یا رزاقو یا اللہ کثرت سے پڑھیں. 13, 14 اور 15 یہ ایام بیت کی جو روزے ہیں, اس میں شوال کے روزوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں. میری بہن ایک وقت میں تو ایک ہی ہوتا ہے نا, تو آپ 13, 14, 15 کی نیت کر لیں, شوال کی نیت کر لیں. ہاں ان دنوں میں رکھیں تو اللہ رب العالمین این ممکن ہے کہ آپ کو دونوں کا ثواب عطا فرما دے, لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوتی ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ نماز تراویح میں 2 رکعت کی نیت کیسے کریں گے. میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کی, منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. میں نے بالکل آسان انداز میں ان کو بتا دیا. 15 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں اور تقریباً 1 تولہ سونا ہے, سال گزر گیا ہے تو اس پر بہرحال زکوٰۃ ہوگی, کیونکہ یہ آپ کا مشترک یعنی نصاب ہے نا, پیسہ بھی ہے اور سونا بھی ہے, تو اب اس میں دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی اس سے بہت زیادہ بنتا ہے, تو اس پر زکوٰۃ ہوگی.